بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام اسی قوم میں اللہ پاک نے جو ہے مبعوث کیا، اسی کی زبان اسی قوم کے زبان تھی۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام کو نبوت 40 سال میں دی گئی، تو 40 سال وہ حساب کیا جائے اور 950 وہ، تو 10 کم 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ان کا معجزہ تھا، عام طور پر جو ہے انسانوں کی اتنی عمر نہیں تھی اس زمانے میں بھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی 3 نسل جو ہے دیکھے ہیں، اور جو ہے تینوں نسل میں سے جو ہے صرف اور صرف 80 آدمی جو ہے ایمان سے مشرف ہوئے ہیں، باقی سب کے سب کفر پہ مرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کا جو قوم تھا، آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یہ اپنے دین و ایمان پر صحیح سلامت تھے۔ تو ایک دن جو ہے ان کا سالانہ میلے میں جو ہے شیطان گیا اور ان کے بڑوں سے، ان کے سرداروں سے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہے تو میں آپ لوگوں کے لیے آدم علیہ السلام کا بت بناؤں گا، جسے آپ لوگ عید کے دن نمائش کے لیے رکھا کرے، اور ان سے جو ہے آپ کے اپنے بڑوں سے محبت بھی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ لوگ جو ہے عبادت بھی مضبوطی سے کرتے رہو گے۔ کیونکہ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ شیطان ہے، شیطان انسانی شکل میں گیا تھا۔ ان کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو جو ہے بنا لیجئے، یعنی آدم علیہ السلام کا بت جو ہے بنا دیجئے۔ شیطان نے جو ہے دھوکہ دیا اور 5 بزرگوں کے جو ہے بت بنائے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں سورۃ نوح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سعا، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، اور ایک کا نام تھا نصر۔ یہ 5 بڑے بزرگ تھے، اللہ کے دین پر مرے تھے، صحیح نیک لوگ تھے۔ شیطان نے ان 5 بزرگوں کی جو ہے بت بنا کے ان کے پاس لائے۔ اب چلتے چلتے ایک نسل گزر گئی، وہ صرف ان کا احترام کرتے تھے۔ جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے جھکنا شروع کیا تعظیماً، اور تیسرے نسل سے ہے جو شیطان نے کہا کہ آپ کے باپ و اجداد جو ہے ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو جو ہے سجدہ کروانا شروع کیا، اور ان کو خدا کا درجہ جو ہے دیا انہوں نے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات جو ہے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی جو ہے تنہا خالق ہے، وہی جو ہے تنہا مالک ہے، وہی جو ہے رازق ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، وہی طاقتور ذات ہے۔ آپ لوگ جو ہے بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ تو اس پر جو ہے قوم ٹکر میں آ گئی کہ آپ جو ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی عبادت سے روکتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام خداؤں کا ایک خدا بنا لیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کو رسول دنیا میں بھیجتا، ہمیں جنت جہنم کی طرف بلاتے، تو انسان کو کیوں بھیجا؟ نبی کو یوں کہتے تھے کہ تمہیں کیوں بھیجا؟ اگر اللہ پاک کو جو ہے ہمیں آخرت کی طرف بلانا ہوتا تو فرشتے کو جو ہے بھیجتے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کو یہ کہا ہے کہ تم سب کا جو ہے دماغ خراب ہے، دماغ آپ لوگوں کا الٹا چل رہا ہے۔ فرشتے کیسے جو ہے انسانی زندگی سکھا سکتے ہیں؟ فرشتے اور انسان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب فرشتے جو ہے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے جو کھانے پینے کے متعلق جو احکامات ہے یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب فرشتے جو ہے شادی نہیں کرتے، یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے۔ اب یہ خوراک نہیں کرتے، خوراک کے معاملے میں جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب اگر فرشتہ امتی سے یہ کہے کہ تم روزہ رکھو، روزے پہ یہ ثواب ملے گا، تو انسان یہ کہے گا کہ آپ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہم پہ کتنا درد تکلیف گزرتا ہے ایک دن روزہ رکھ کر۔ ہمیں جو پیاس لگتا ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہمیں جو بھوک لگتا ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہم جو گرمی میں چل رہے پھر رہے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب جو ہے کھانے پینے کے متعلق یہ ختم ہو گئے۔ اب فرشتے شادی نہیں کرتے تو بیوی کے متعلق اللہ کے جتنے احکامات ہیں سب کے سب ختم ہو گئے۔ بینوئی کے متعلق احکامات ہے، ساس کے متعلق ہے، اور جو ہے سسر کے متعلق احکامات ہے، اور جو ہے بچوں کے بارے میں جو ہے اللہ کے احکامات ہے، وراثت میں جو ہے ان کو کیا دیا جائے، بیٹی کو کتنا حصہ ہو اور بیٹے کا کتنا حصہ ہو۔ ان کے علاوہ جتنی بھی رشتے ہیں، یہ ازواجی زندگی، یہ معاشرات سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب فرشتے شادی جب نہیں کرتے تو سارے احکامات ختم ہو گئے ان کے۔ اور جو ہے آپ سوچتے جائے نا، فرشتے جو ہے لباس بھی نہیں پہنتے، فرشتے کو گرمی بھی نہیں لگتی، فرشتے کو سردی بھی نہیں لگتی، طہارت کے متعلق جتنے احکامات ہیں سب کے سب ختم ہو گئے۔ وہ تو پاک ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اللہ نے پیدا اسی واسطے کیا ہوا ہے۔ ایسے فرشتے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے سجدے میں پڑے ہوئے قیامت تک۔ ایسے فرشتے جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ ایسے فرشتے ہیں کہ نماز پہ کھڑے ہیں قیام کے حالات میں، قیامت تک جو ہے اسی حالات میں کھڑے رہیں گے۔ جبریل امین کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا تو انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی کہ یا اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو اللہ نے اجازت دی۔ 18,000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی، نہ تھک گیا، نہ پیاس لگی، نہ بھوک لگا، نہ سردی لگا، نہ گرمی لگا۔ ویسے اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان تو مکلف ہے، یہ سارے چیزیں، انسان کو سردی بھی سب سے زیادہ لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، ان کو بھوک بھی لگتا ہے، ان کو پیاس بھی لگتا ہے۔ عورت چھپانے کے لیے ان کو لباس کی بھی ضرورت ہے، ان کو بیوی کی بھی ضرورت ہے، ان کو بچوں کا سہارا کی بھی ضرورت ہے، ان کو رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں سفر کرتے ہیں، ان کے اپنے پر تو نہیں ہے، سواری پہ ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو سفر کے متعلق جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو نبیوں پہ جو ہے یہ اعتراض تمام قوموں نے یہ اعتراض کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی پہ جو ہے ان پہ بھی یہ اعتراض کیا مشرکین مکہ نے کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ اب ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، اب ہماری طرح جو ہے روزی کے مکلف ہے، آپ کے جو ہے بیوی بچے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دنیا میں بھیجے، تمام کے تمام انبیاء کے جو ہے بچے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ جو ہے طہارت بھی حاصل کرتے تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، وہ مسجدوں میں بھی عبادت کرتے تھے۔ انسان کو انسان کی زندگی تو نبی سکھا سکتا ہے، فرشتہ تو نہیں سکھا سکتا ہے۔ انسان اور فرشتے کی زندگی میں زمین و آسمان کی فرق ہے۔ نبی جو ہے اپنے قوم کو پریکٹیکل یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح تم نے شادی کرنا ہے، اس طرح سے تم نے بازار میں جانا ہے، اس طرح سے تم نے کاروبار کرنا ہے، اس طرح سے جو ہے والدین کی خدمت کرنا ہے، اس طرح تم نے رکوع کرنا ہے، اس طرح تم نے سجدے میں جانا ہے، اس طرح تم نے قیام کرنا ہے، اس طرح تم نے روزہ رکھنا ہے، اس طرح تمہیں حج پہ جانا ہے، اس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے،
ان اعمال سے، ان راستوں سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے نوح علیہ السلام پہ یہی پہلا اعتراض جو ہے اس کی قوم نے نوح علیہ السلام پہ یہ کیا کہ اگر اللہ کو جو ہے نبی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ اور پھر دوسرا اعتراض یہ کرتے نبیوں پہ کہ تم نعوذ باللہ جادوگر ہو۔ اب جادو اور نبی کی معجزے میں زمین آسمان کی فرق ہوتی ہے۔ وہ جادو جو ہے نظر بندی ہوتی ہے اور معجزہ جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا، جو ان کا معجزہ تھا، تمام دنیا کے جادوگر مل کر جو ہے ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے کیے، یہ تمام دنیا کے انسانوں نے ان کو دیکھ لیا۔ ہمارے نبی کا معجزہ ہے قرآن مجید، قیامت تک جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ یہ جرمنی جب سپر طاقت بنا، انہوں نے بھی جو ہے دنیا پہ راج کیا ہوا ہے، تو انہوں نے پوری دنیا سے جو ہے انجیل کے نسخے جو ہے جمع کیے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا، تمام کے تمام جو ہے الگ الگ تھے، ہر ایک ان کے عالم اور پیشوا نے جو ہے اپنے انداز پہ لکھا ہوا تھا، اپنے سے جو ہے ان میں ملاوٹ کیا ہوا تھا، اپنے طرز پہ لکھا ہوا تھا۔ تو جرمنیوں نے کہا کہ اس مذہب کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ ذرا مسلمانوں کے قرآن کو بھی جمع کیا جائے کہ ان کو بھی دیکھ رہے کہ یہ کیسا کتاب ہے۔ تو تمام دنیا سے 70,000 قرآن جو ہے جمع کیے، ایک قرآن دوسرے قرآن کے ساتھ دیکھا، ایک سورت دوسرے سورت کے ساتھ دیکھا، اور ایک جو ہے آیات دوسرے آیات کے ساتھ دیکھا، ایک زبر کے ساتھ دیکھا، پیش کے ساتھ دیکھا۔ تمام کے تمام قرآن میں یہ 70,000 نسخوں میں ایک زبر، زیر اور پیش کا بھی فرق نہیں پایا۔ تو کہا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کا محافظ میں ہوں، ان کا حفاظت جو ہے میرے ذمہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین تمام کافروں کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن میرا کلام نہیں ہے تو ان جیسے ایک سورت لاؤ، ان جیسے ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، سارے دنیا کے طاقتیں مل کر۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پہ یہ اعتراضات کیے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، پھر کہا نعوذ باللہ تم جادوگر ہو، اور پھر کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین نے جس بھی قوم میں بھیجا ہے انہی کی قوم میں سے بھیجا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آواز لگایا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس آواز کا یہ مطلب تھا کہ خطرہ ہے۔ جب ساری قریش جمع ہو گئی تو کہا کہ اے محمد ہم سب حاضر ہیں، کیا بات ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے خطرے کی اشارہ دیا، اس موقع پہ ہمیں بلایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بیچ 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میرے اس بات کی تصدیق کرو گے یا یہ سمجھو گے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہے ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے، ہم جنگ کی تیاری میں لگ جائیں گے، ہم اس دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کے اپنے چاچا ابو لہب نے مخالفت کی ہے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم برباد ہو جائے، اس لیے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے کہ ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی اطاعت کریں، ایک خدا کی بندگی کریں۔ حق ایک خدا کی ہی ہے، تمام کائنات اس کا پیدا کردہ ہے۔ تمام کائنات میں جتنی جاندار چیزیں ہیں، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، روتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے ہے، بحر و بر کا مالک بھی اللہ ہے، شمال کا، مشرق کا، جنوب کا، مغرب کا، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔
وہ عرش کا بھی مالک ہے، وہ فرش کا بھی مالک ہے، وہ جنت کا بھی مالک ہے، وہ جہنم کا بھی مالک ہے، وہ فرشتوں کا بھی مالک ہے، وہ انسانوں کا بھی مالک ہے، وہ جنات کا بھی مالک ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہوئے اور پیدا کر کے ایسی نہیں چھوڑے، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے روزی چھین لے، جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ ہر چیز پہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔